حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ان کی آنکھوں کی نہ کھل سکی کتنے لوگ اپنے ہوتے ہیں گلے پر ان کی زندگی کے آخری موقع ثابت ہوتا ہے۔ اسلام موت بہت کم حقیقت قرار دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ذلت کو ختم کر دینے والی چیز میں نے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس حدیث میں مکمل ہے کہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں آزار پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا ہوتی ہے اور وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے۔ موت انسان کو یہ حسن دلاتی ہے کہ صلاح کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ دنیا کی ہر جگہ فتح ہونے والی بڑی بڑی مافیات طاقت ورشوں میں دفنا گئے ہیں۔ کیا دولت ختم ہو گئی، عمل اعمال باقی رہی؟ موت دراصل ایک دنیا سے دوسری دنیا جانے کا نام ہے۔ یہ انسان کی وجود ہے، خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی صدا ہے۔ دنیا امتحان کا اور موت کا امتحان کے اختیار کا علاج ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ نیک مومن ہو تو رحمت کے فرشتے سفید چہرے کے ساتھ آتے ہیں اور اگر وہ نافرمانی ہو تو عذاب کے فرشتے سختی اور خوفناک کے ساتھ آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موت کے بے ہوشی حق لے کر ناچیز وہ چیز جس سے وہ بھاگتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کو حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ اس وقت نہ دولت کام آتی ہے، نہ رشتے دار، نہ طاقت، نہ صفائی، صرف اعمال کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ اسے ایک موقع مل جائے لیکن اس وقت واپس دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ موت کے وقت انسان پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے جسے سیئد موت کہا جاتا ہے۔ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح جسم سے جدا ہونے لگتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی کیفیت آتی ہے۔ ہلاکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مجبور بندے ہیں۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ موت کا معاملہ انتقام سختی اور نازک ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آخرت کا وقت میں تمہارے فرماتے ہیں، بے شک موت کو سختی جب مومن بندے کی